بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں اور اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے متعلق آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسا بننے جا رہا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا۔ کل عمران خان صاحب گجرانوالہ جلسے میں پرسکون نظر آئے، انہوں نے کوئی چیلنجنگ بات نہیں کی، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے لگے کہ وہ کوئی کیا کہتے ہیں جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی کہ وہ لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں یا وہ کل اس جلسے میں دیں گے۔ اس طرح کا انہوں نے کوئی ایکٹ نہیں کیا، کوئی کال کی بات نہیں کی، کوئی کال دی نہیں۔ البتہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تیار رہیں، تمام گجرانوالہ کو اور پورے پاکستان کے کارکنوں کو یہ بات وہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ لوگ تیار رہیں، میں کسی ٹائم بھی کوئی مناسب وقت بھی دیکھ کر کال دے سکتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے کل کال کیوں نہیں دی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساری چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک خاموش قسم کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور ایک خاموش قسم کا جو آپ سمجھ لیں کہ وربل MOU سائن ہونے جا رہا ہے پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان۔ اس کے اوپر میں ہلکی سی روشنی ڈالوں گا، لیکن یہ ساری میری جو باتیں ہوں گی یہ ایک خبر ہیں، خبریں اطلاعات ہیں ساری، اور ان کے مطابق میں کرنے جا رہا ہوں۔ جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ -1 فارمولا کے حوالے سے بہت سی خبریں گردش کر رہی تھی کچھ دنوں سے، اور میڈیا، سوشل میڈیا، ٹاک شو پر، ہر جگہ پر یہ چیزیں بھری پڑی تھی کہ -1 فارمولا ہونے جا رہا ہے اور یہ کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو آرام سے جیسے کہ مکھن میں سے بال کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، ایسے ہم اس کو بھی سیاست سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ یہ -1 فارمولا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے چکروں میں تھا، جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ بہت مشکل ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں، جو یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر عمران خان صاحب کو مائنس کرنا تو بہت ممکن نہیں ہوگا، ناممکن ہوگا۔ اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جو پہلے مائنس کیے گئے تھے جو لوگ، ان کو بھی پلس کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں یہ اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں نیوٹرلز کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ چیزیں جیسے جیسے انفولڈ ہوتی رہی اور ہو رہی ہیں، اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ سب کو بے وقوف بنایا گیا، سب کو ماموں بنایا گیا اور ہر کسی کو الگ الگ سٹوری سنائی گئی۔ اب وہ ساری کہانیاں جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہی ہیں، اور جیسے جیسے انفولڈ ہو رہی ہیں پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں، سیاسی کھلاڑی جو ہیں، وہ میچور ہوتے جا رہے ہیں، سمجھداری کا ثبوت دے رہے ہیں اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ وہ جو سیاسی پلیئر ہیں وہ اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر اس کھیل کے پیچھے چھپا ہوا کھیل کیا ہے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ گھر بلا کر یہ کہا گیا کہ آئیے جنات اقتدار سنبھالیں اور تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، اور نومبر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی گئی اور ایک سٹوریاں سنائی گئی ان کو۔ تو اب چیزیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کھل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے گجرانوالہ کے جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر ان چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا بعد میں آگے۔ گجرانوالہ کا جلسہ کیا عمران خان صاحب نے، اور وہ آخری جلسہ تھا جو پہلا فیز تھا جلسوں کا اس کا۔ گجرانوالہ کے جلسے میں بھی ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی کہ آج عمران خان صاحب گجرانوالہ جلسے میں ایک فائنل کال دیں گے، ایک احتجاج کی کال دینے والے ہیں، لانگ مارچ ہو سکتا ہے، کوئی دھرنے کی کال دینے والے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ کوئی اسلام آباد کو سیل کر دیا جائے گا چاروں طرف سے، اور مطلب کہ کارکنوں سے اور عوام سے، اور ایک دھرنا ٹائپ دے دیا جائے گا۔
مگر کچھ خبریں ہمارے پاس بہت مختلف آ رہی تھیں کہ معاملہ ابھی سموتھ ہے، اور شاید جو ایک ہائپ بنائی جا رہی ہے اس کے اپوزٹ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو وہی بات ہوئی جب عمران خان صاحب نے تقریر کی، اور تقریر میں انہوں نے کوئی بڑا اعلان نہیں کیا، نہ انہوں نے احتجاج کی کال دی، نہ ہی لانگ مارچ کی کال دی، بلکہ وہ گجرانوالہ کی تقریر میں بہت زیادہ پر امید، پر اعتماد نظر آئے، پر سکون نظر آئے۔ انہوں نے کسی قسم کی کوئی چیلنجنگ کوئی گفتگو ایسی نہیں کی، یعنی کہ اپنی بات تو انہوں نے کی، مگر جو ایشوز تھے وہ انہوں نے اس کے اوپر دوبارہ بات کی۔ جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے بارے میں انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا، ان کی گفتگو سنائی جو تشدد کے وقت کی تھی، اور ان کا وہ بیان سنوایا جب وہ ویل چیئر پر آئے، پولیس کی طرف سے ان کا ماسک جو تھا وہ آکسیجن ماسک وہ چھین لیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اور کہا کہ میں نے اس پس منظر کے میں یہ بات کی تھی جس کے اوپر مجھ کے اوپر میرے پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا لیا گیا، اس پس منظر کو سامنے رکھ کر میں نے بات کی تھی۔ پھر انہوں نے بہت ہی لائٹ موڈ میں گفتگو کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توہین عدالت کا مقدمہ تھا اس کے حوالے سے بھی بڑی لائٹ موڈ میں انہوں نے بات کی اور گفتگو کی، اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کیا انہوں نے۔ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں عطر من اللہ صاحب، ان کی بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ میں بولنے کی اجازت مانگی تھی مگر انہوں نے نہیں دی، اگر وہ دیتے تو شاید میں کچھ چیزیں کلیئر کر دیتا، لیکن انہوں نے نہیں دی۔ کوئی بات نہیں ہے، وہ اچھا فیصلہ کریں گے، جو بھی فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اور تو انہوں نے بہت سا ایک اچھا اور بہت اہم کلیئر کٹ میسج بھیجا ہے یہ بات کر کے۔ اب انہوں نے پارٹی کو کہا کہ تیار رہیں، تمام کارکنوں کو بھی تیار رہنے کی ہدایت کی، گجرانوالہ جلسے میں گجرانوالہ کو بھی تیار رہنے کی ہدایت کی، اور کہا کہ میں کسی وقت بھی کال دے سکتا ہوں، کوئی بھی اچھا سا ٹائم دیکھ کے، کوئی مناسب ٹائم دیکھ کے اس طرح مطلب کہ کال دے سکتا ہوں۔ مگر یاد رہے کہ عمران خان صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی اس کے اوپر کوئی کال نہیں دی جو کہا جا رہا تھا کہ وہ کال دیں گے۔ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ غور کریں تو۔ یہ ساری کی ساری تقریریں جو آپ نے سنی ان کا ایک موازنہ کرتے ہیں جتنے پچھلے جلسے ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کے، اور آج کی تقریر جو تھی جو گجرانوالہ جلسہ کی تھی اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ساری کی ساری تقریر بہت مثبت انداز میں تھی جو گجرانوالہ جلسے کی تھی، کیونکہ پچھلی 2 یا 3 تقریریں اگر آپ ان کا دیکھیں، ان کا موازنہ کریں تو دھواں دار قسم کی تقریریں تھیں، اس میں کافی کشیدگی نظر آ رہی تھی، ٹینشن نظر آ رہی تھی، اور عمران خان صاحب چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان تقاریر میں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور مجھ پر دہشت گردی کے مقدمے اور نااہلی کے مقدمے اور اس کے بعد توہین عدالت کے مقدمے اور تشدد اور یہ جتنی بھی چیزیں کی جا رہی ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے، اور ساری یہ سازش کی جا رہی ہے اور مجھے نااہل کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے ناک آؤٹ کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک بات تو ہے کہ عمران خان صاحب نے بالکل ایک پکا مضبوط فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت میں کھیلیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہلیت اور نااہلیت اب کوئی میٹر نہیں کرتی، میں نے پاکستان کے لوگوں کو بیدار کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اپنا کام کر چکا ہوں، اب لوگوں کا کام ہے۔ یہ مجھے نہ ہی گرفتار کر سکتے ہیں، نہ ہی نااہل کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو یہ سامنے رکھ کر مجھے ڈراتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کو ایک چیز واضح کر دی ہے، نااہلی اور گرفتاری یہ تو نارمل چیز ہے، اگر میری جان بھی قربان ہو جائے تو میں تیار ہوں۔ کلیئر میسج دیا عمران خان صاحب نے۔
عمران خان صاحب گجرانوالہ جلسہ ختم کرنے کے بعد واپس جب جا رہے تھے تو ان کا ہیلی کاپٹر فنی خرابی کی وجہ سے کوئی مطلب کہ فنی ٹیکنیکی خرابی آ گئی اور وہ خراب ہو گیا، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نہیں جا سکے، وہ براہ راست راستہ برائے جی ٹی روڈ گئے ہیں، اور جی ٹی روڈ جاتے ہوئے رستے پہ انہوں نے ایک ہوٹل میں ایک کیا کہتے ہیں کھانا کھایا. آپ نے وہ بھی کیا کہتے ہیں مناظر دیکھے، تصویریں دیکھی ویڈیو سوشل میڈیا پر. اس کے بعد عمران خان صاحب چائے کے اندر روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے، سادگی بھی دیکھی آپ نے، عمران خان صاحب نے انجوائے کیا. یعنی اس ساری چیزوں سے ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کل پرسکون تھے، جیسے کہ انہیں پتا تھا کہ اب بات کال کی یا دھرنے کی تک نہیں جائے گی، اتنے پرسکون نظر آ رہے تھے. لیکن آپ کے سامنے میں نے ساری چیزیں رکھی، ان کی وہ جو پر اعتمادی تھی وہ بھی ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ آگے اگر بات کریں تو صورتحال کیا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تمام سیاسی کھلاڑی جو اس وقت رابطے میں ہیں اور اپنے اپنے رولز اپنے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنے رولز آف گیم بھی طے کر رہے ہیں کہ گیم کس طرح کھیلنی ہے، وہ رولز بھی طے کر رہے ہیں جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں. اور ایک بات ان کو پتا ہے کہ جتنے بھی ان کے درمیان سیاسی اختلافات ہیں ان کو اپنی جگہ پر ہیں، ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور کچھ اور چیزیں ہیں جن کے اوپر اندر کھاتے بات ہو رہی ہے، مگر ایک چیز چھوڑ کر وہ یہ ہے کہ این آر او کو وہ کہتے ہیں کہ سائڈ پر رکھ دیا جائے، اس پر کوئی بات نہیں کرے گی، کوئی سیاسی پارٹی بھی اس پر بات نہیں کرے گی، کوئی سیاسی پلیئر اس پر بات نہیں کرے گا، اور یہ کام اداروں کا ہے. باقی تمام سیاسی چیزوں پر بات ہوگی، چاہے وہ الیکشن ہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کسی سیٹ اپ پارلیمانی نظام کی کوئی بات ہے، سیاست کی بات ہے، فلڈ کے حساب سے کوئی بات ہے، اور یہ تمام چیزوں کے اوپر بات ہوگی، مگر این آر او کو سائڈ پہ رکھ دیں، یہ اداروں کا کام ہے، ادارے خود سنبھالیں گے اس چیز کو. اور آئندہ کے انتخابات کے معاملے میں بھی تمام سیاسی کھلاڑی آپس میں طے کر رہے ہیں، اور کیسے کھیلا جائے گا اور کب الیکشن کروائیں گے، یہ سارا کھیل اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اس لیے ایک تو یہ بہت اچھی خبر ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے جو کیا کہتے ہیں رہنما ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جناب کچھ اچھے میسیجز آ رہے ہیں، اور پارٹی کی اپنی بھی یہ میٹنگز ہوئی ہیں، ان میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو یہ معاملات ہیں. عمران خان صاحب نے ایک بات تو کلیئر کی کہ کسی بھی ادارے کے ساتھ وہ پھڈا نہیں کرنا چاہتے، کسی ادارے کے ساتھ وہ پنگا نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے، کسی کے ساتھ وہ تنازع نہیں بنانا چاہتے. سسٹم کے اندر رہ کر، آئین کے اندر رہ کر، آئین کے تابع رہ کر پرسکون طریقے سے وہ اپنے تمام چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. نمبر 2، آرمی چیف کی سلیکشن جو ہے اس کے اوپر جو معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی ایک چیز طے ہو رہی ہے، وربلی آپ سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو نومبر میں تعیناتی ہے اور جو پہلے آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن کے بارے میں، تو وہ ایکسٹینشن اب بالکل نہیں ہوگی. ایکسٹینشن وہ پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بیان دے چکے ہیں کہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہے وہ ایکسٹینشن لینے کے حق میں نہیں ہے، وہ نہیں لینا چاہتے. تو یہ معاملہ تو کلوز ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں پھر نیا آرمی چیف مقرر کیا جائے گا، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اس میں کیا انہوں نے کہا کہ میرٹ کو سامنے رکھ کر میرٹ کے اوپر تقرری ہوگی. یہ تقرری نومبر کے دوسرے ہفتے میں متوقع ہے، ہو سکتی ہے. اس سے پہلے خاموشی رہے گی تاکہ جو روایت ہے وہ برقرار رہے. تیسرا یہ کہ کسی کو بھی سسٹم ڈیریل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جو کچھ ہوگا وہ جمہوریت کے مطابق ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے عمران خان صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، کوئی کیا کہتے ہیں چیلنجنگ بات نہیں کی، کوئی اس طرح کا سیناریو کریٹ نہیں کیا. پرامن رہے، سکون رہے، بڑی پرسکون طریقے سے انہوں نے
गैदरिंग के साथ क्या कहते हैं तकरीर की और अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा। ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसकी वजह से गुजरने वाला जलसा में इमरान खान साहब ने कॉल नहीं दी। ज़ाहिर उन तक पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि जी अभी आप थोड़ा सा सब्र करें, अभी आप कॉल ना दें, हम इन चीज़ों को माइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही इन चीज़ों को क्लोज करके एक खास किस्म की चीज़ आपके सामने लाई जाएगी। और आज तमाम पार्टी सियासी जो है उनकी मर्जी से जो कुछ होगा पाकिस्तान में होगा और आवाम की मर्जी से होगा। ये चीज़ें उन तक पहुंचाई गई, जिसकी वजह से उन्होंने वो कॉल जो देनी थी, एक हाइप क्रिएट हुई थी, वो नहीं दी। अपने चैनल का ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।